بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ تو آج سے ہم شروع کریں گے آ، باب شروط الصلاۃ، نماز کی شرائط کے بیان میں۔ سو اس باب کو شروع کرنے سے پہلے دو تین باتیں ذہن میں رکھ لیں اور پھر ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ شروط کا جو لفظ ہے، شروط، یہ پلورل ہے اور اس کا سنگولر آتا ہے شرط، اس کا مفرد آتا ہے شرط، ٹھیک ہے۔ اور شرط کے معنی لغت میں یا ڈکشنری میں عربک میں شرط کے معنی آتے ہیں علامت کے، نشانی، علامت، ٹھیک ہے۔ لیکن فقہ کے اندر شرط کا مطلب ہوتا ہے کہ ما یتوقف علیہ شیء ولا یکون منہ، یعنی خارجا عنہ۔ شرط فقہ کے اندر کس چیز کو بولتے ہیں؟ شرط ایسی چیز ہوتی ہے جس پر کوئی دوسری چیز ڈیپینڈ کرتی ہو، جس کے اوپر کوئی دوسری چیز ڈیپینڈ کرتی ہو، اور یہ جو شرط ہے یہ اس دوسری چیز سے خارج ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو پوائنٹ ہے، ایک ما یتوقف علیہ شیء، کہ اس شرط کے اوپر دوسری چیز ڈیپینڈ کرتی ہے، اور نمبر دوسرا کہ خارج عنہ ہو، یہ شرط ہمیشہ اس دوسری چیز سے خارج ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، نماز کے لیے طہارت یا وضو یہ شرط ہے نا، نماز کے لیے وضو یہ شرط ہے۔ اب یہ وضو یا جو طہارت ہے یہ نماز سے خارج بھی ہے اور نماز اس کے اوپر ڈیپینڈ بھی کرتی ہے، تو دونوں باتیں موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ نماز طہارت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، وضو کے اوپر، اور دوسری بات یہ کہ نماز جو ہے شرط جو ہے یعنی طہارت یا وضو وہ نماز سے خارج ہے، تو شرط جو ہے وہ خارج بھی ہوتی ہے اور اس کے اوپر دوسری چیز ڈیپینڈ بھی کرتی ہے، تو یہ ہے اس کو بولتے ہیں شرط۔ نماز کی جو بنیادی شرائط ہے ویسے تو کئی ہے، لیکن چھ اس کی جو اہم بنیادی شرائط ہے وہ چھ ہے۔ آج یہ جو باب ہے اس کے اندر انہی چھ شرائط کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، انہی چھ شرائط کا ذکر ہے۔ نمبر وار پہلے اس کو ہم بتا دیتے ہیں۔ مثلا پہلی شرط ہے بدن کا پاک ہونا، اور دوسری شرط ہے کپڑوں کا پاک ہونا، تیسری شرط ہے مکان کا پاک ہونا۔ یہ تین شرائط تو طہارت سے متعلق ہے، طہارت البدن، طہارت الثوب اینڈ طہارت المکان، ٹھیک ہے۔ چوتھی شرط ہے ستر چھپانا، ٹھیک ہے، اعضائے مستورہ کو چھپانا، ستر۔ اور پانچویں شرط ہے نیت، اور چھٹی شرط ہے قبلے کی طرف منہ کرنا۔ یہ چھ شرائط ہے اور ان چھ شرائط کی ڈیٹیل انشاءاللہ اس باب کے اندر آئے گی۔ ان چھ شرائط کی ڈیٹیل شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا یہ دو تین ضوابط ہے، ان کو ایک نظر دیکھ لیں پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ دو تین چار ضوابط ہیں، ان کو دیکھ لیجیے ایک نظر۔ پہلا ضابطہ ہے کہ الانکشاف الکثیر فی الزمن الکثیر یمنع الصلاۃ، الانکشاف الکثیر ایک، نمبر ٹو فی الزمن الکثیر یمنع الصلاۃ، مطلب یہ ہے کہ زیادہ کپڑے کھل جانا، انکشاف کا مطلب ہوتا ہے کپڑوں کا کھل جانا، سطر جو لازم ہے اس کا کھل جانا، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ کپڑوں کا کھل جانا فی الزمن الکثیر، زیادہ زمانے میں وہ کھلا رہنا، یہ نماز کے لیے مانع ہے، نماز کے لیے نماز کو منع کرتی ہے۔ دو کنڈیشن ہے، اگر ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے نماز پڑھنے کے دوران اس کا جتنا حصہ چھپانا واجب ہے وہ حصہ کھل جائے، تو کتنا حصہ کھل جائے تو نماز خراب ہو جائے گی، اور کتنی دیر تک کھلا رہے تو نماز خراب ہو جائے گی۔ تو یہ دو سوالات ہیں نا، کہ کتنا حصہ یا کپڑا کھل جائے، اور دوسرا کتنے ٹائم تک کھلا رہے تو نماز خراب ہوگی۔ یہ دونوں کنڈیشن پائی جائے گی تو تب اس کی نماز خراب ہو جائے گی۔ اس کے لیے فقہا یہ ضابطہ ذکر کرتے ہیں، ایک دونوں میں کثیر کثیر، کہ بھئی زیادہ حصہ کھل جائے کثیر، ٹھیک ہے، اور زیادہ ٹائم میں وہ کھلا رہے تب نماز کو منع کرے گا۔ اب زیادہ کا کیا مطلب ہے؟ انکشاف کثیر یا زیادہ کپڑے کھلنے کا کیا مطلب ہے؟ اور زمنی کثیر زیادہ ٹائم تک کھلا رہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ان دونوں کی لمٹ ہے، ٹھیک ہے۔ حنفیہ کیا اس کی لمٹ یہ ہے انکشاف کثیر کا، کہ ہر عضو کو الگ دیکھا جائے گا، اور اس عضو کا 1/4 حصہ اگر کھل گیا تو وہ انکشاف کثیر ہے۔
اگرچہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اوپینین یہ ہے کہ ہاف کھل جائے تو تب وہ انکشاف کثیر ہے، لیکن حنفیہ کا جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، ون فورتھ حصہ کھل جائے تو بھی وہ انکشاف کثیر ہے اور وہ نماز کو منع کرے گی۔ اب وہ نماز کو منع تو کرے گی ہر اس کا ون فورتھ حصہ، لیکن اس کے لیے دوسری کنڈیشن بھی ہے، وہ ہے یہ زمن کثیر، کہ وہ زیادہ ٹائم تک کھلا رہے۔ لیکن اب زمن کثیر یا زیادہ ٹائم کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے جو لمٹ ہے وہ ہے کم از کم اتنا ٹائم جس میں انسان 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکے۔ ٹھیک ہے، الزمن الکثیر کا مطلب علماء نے کیا بیان کیا ہے کہ اتنا ٹائم کہ جس میں انسان 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکے، اتنے ٹائم تک کھلا رہے۔ جب یہ دونوں کنڈیشن پائی جائے تو تب ایسی صورت میں نماز کے لیے خرابی ہوگی اور نماز جو ہے وہ منع ہو جائے گی۔ دو کنڈیشنز ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ زیادہ کپڑا کھلا رہے مطلب کم از کم ہر اس کا ون فورتھ حصہ، اور زیادہ ٹائم مطلب یہ ہے کہ کم از کم اتنے حصے تک وہ کھلا رہے جتنے حصے میں وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکے۔ لہٰذا اگر انکشاف کثیر نہیں ہے، کم کپڑا کھلا ہے، تو پھر نماز خراب نہیں ہوگی، یا زمنی کثیر نہیں ہے، کچھ دیر تک کھلا رہا، یعنی مطلب 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتا ہے انسان صرف اتنی دیر تک، ہلکا سا کھلا اور فوراً اس نے پھر ڈھانپ لیا، تو بھی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو کنڈیشن ہوں گی تو تب نماز فاسد ہو جائے گی، تو یہ ضابطہ ہے پہلا۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ من ابتلی ببلیتین یختار اہونہما، کہ جو شخص دو بلیہ، دو مصائب میں مبتلا ہو جائے تو وہ جو اہون اور زیادہ آسان یا چھوٹی ابتلا یا چھوٹی آزمائش ہے اس کو اختیار کرے گا، تاکہ جو بڑی آزمائش یا بڑی خرابی ہے اس کو دور کر سکے۔ بلیہ، ابتلا ابتلی یا ابتلیہ کا مطلب ہوتا ہے مبتلا ہونا، اور بلیہ کہتے ہیں مصیبت کو، پریشانی کو، کوئی مشکل پیش آنا۔ تو مطلب یہ کہ اگر ایک انسان دو ایسی سچویشن میں پھنس جائے کہ دونوں سچویشنیں مصیبت ہی ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کم والی مصیبت پہ عمل کر لے گا، اس کو اختیار کر لے گا، تاکہ وہ جو بڑا بلیہ یا بڑی آزمائش ہے، بڑی مصیبت ہے، وہ اس سے جان چھوٹ جائے۔ اس کی بھی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہے شروط الصلاۃ کے ضمن میں۔ شروط الصلاۃ کے ضمن میں مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اور اس کے ساتھ پاس صرف ایک ہی جوڑا ہے، اور وہ جوڑا مثال کے طور پر علماء نے لکھا ہے کہ ون فورتھ اس کا پاک ہے، باقی سارا ناپاک ہے، پورا کا پورا کپڑا ناپاک ہے، صرف ون فورتھ پاک ہے۔ تو کیا کرے؟ وہ ننگا نماز پڑھے یا یہ گندا کپڑا پہن کے نماز پڑھے؟ تو کہتے ہیں دونوں مصیبتیں ہیں، اس کے پاس اور کوئی کپڑا نہیں، ننگا پڑے گا تو بھی مصیبت، گندے کپڑے پہنے گا تو بھی مصیبت، لیکن گندے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا یہ کم مصیبت ہے بنسبت ننگا نماز پڑھنے کے، تو اس لیے یہ کپڑا پہن کے نماز پڑھے۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں اگر ایک آدمی کے پاس بالکل کپڑے نہیں ہیں، ننگا ہے ایک جگہ پہ، تو ایسی صورت میں یا دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ بالکل نماز ہی نہ پڑھے، اور دوسری سچویشن یہ ہے کہ نماز پڑھے لیکن بیٹھ کے پڑھے، اور تاکہ اس کی سطر اعضاء وغیرہ لوگوں کو نظر نہ آئے، رکوع اور سجدے بھی اشارے سے کرے۔ تو علماء نے دیکھا یہ سچویشن بہتر ہے کہ بیٹھ کے پڑھے اور رکوع اور سجدے بھی اشارے سے کرے، یہ چھوٹی مصیبت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ من بطولیہ ببلیتین یختار اہونہما۔ یہ ہے تیسرا قاعدہ کہ امر القبلہ مبنی علی التخفیف۔ امر القبلہ مبنی علی التخفیف، قبلے کا جو حکم ہے یہ آسانی اور سہولت پر مبنی ہے، آسانی اور سہولت پر مبنی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ قبلے کا جو حکم ہے وہ اس میں اللہ رب العزت نے، اس میں شریعت نے ہمیں مختلف سچویشن دی ہے، اور ہر سچویشن میں آسانی کو ملحوظ رکھا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر پہلی سچویشن ہے کہ جو آدمی خانہ کعبہ یا مسجد حرام کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ بعینی ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اوکے۔ لیکن جو آدمی مسجد حرام کے اندر نہیں ہے، دور ہے، تو اس کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ بعینی ہی قبلہ کی طرف، جو عمارت ہے اسی کی طرف نماز پڑھے، بلکہ وہ رخ کرے اس جانب، جس جانب قبلہ ہے اسی جانب نماز پڑھ لے، تو نو پرابلم، بعینی ہی قبلے کی طرف ہو یا قبلے کے رائٹ سائڈ یا الٹے ہاتھ پہ ادھر ادھر ہو جائے، لیکن سائڈ، بس سائڈ، جیسے ہم پاکستانیوں کے لیے قبلہ جو ہے وہ ویسٹ کی طرف ہے تو ہم اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، تو جہت کافی ہے۔
اور ایک سچویشن یہ بھی ہے کہ ایک آدمی ہے کسی جنگل میں پہنچ گیا، کوئی قبلہ بتانے والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ غور و فکر کرے، جس جانب اس کا ذہن چلا جائے کہ بھئی اس جانب قبلہ ہوگا، اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، اگرچہ بعد میں غلط ہو گیا ہو، نماز ہو گئی۔ تو وجہ یہ ہے، اس قاعدہ کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بھئی شریعت کے اسلام میں قبلے کی طرف منہ کرنا یہ کوئی وہ تو نہیں ہے نا، یہ جہت تو کوئی اس وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ بس اسی جانب، ورنہ قرآن کے اندر تو ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف تم منہ کرو اللہ اسی طرف ہے، اللہ تو ہر طرف ہے، لیکن اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ جب کہ قبلے کی طرف نماز پڑھو تو جتنا ممکن ہو ہم اس حکم پہ عمل کریں گے، ہاں جہاں ممکن نہ ہو تو پھر ہم جس طرف اللہ تعالیٰ نے، ہم جتنا ممکن ہوگا اتنا کوشش کر کے غور و فکر کر کے اس طرف قبلہ کی طرف نماز پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ ہم جو لوگ دور ہیں وہ اگر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور بعین ہی قبلے کے بالکل بیچوں بیچ نماز نہ پڑھ سکے، رائٹ یا لیفٹ میں چلے گئے، تو علماء نے لکھا ہے کہ 45 ڈگری تک گنجائش ہے، 45 رائٹ سائڈ اور 45 ڈگری لیفٹ سائڈ، دونوں کی طرف اس کے بیچ میں آپ نماز پڑھ لو گے تو آپ کو نماز آپ کی درست ہو جائے گی۔ میں آپ کو اس کو نا ایک چارٹ سے سمجھاتا ہوں، ذرا دیکھیے اس کو۔ مثال کے طور پر یہ دنیا ہے، فار ایگزامپل یہ دنیا ہے، اوکے؟ اب اس دنیا میں یہاں ہے، فار ایگزامپل یہ ہے قبلہ، ہے، فار ایگزامپل یہ ہے قبلہ، اب یہ ہے قبلہ، اور آپ کو پتا ہے ہر سرکل میں کتنے ڈگریز ہوتے ہیں؟ 180، اگر آپ کو معلوم ہو۔ مثال کے طور پر اس طرح ہوتا ہے نا کہ ایسے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ اس طرح کر کے، ہاں یہ، اور فار ایگزامپل ہم اس کو یوں تقسیم کر لیتے ہیں، ایسے، ایسے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے، اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس سائڈ پہ 4 حصے ہو گئے، تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہے 45 ڈگری، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل یہاں سے لے کر یہ یہاں تک، یہ سارا نیچے، ہاں یہ سارا، یہ والا حصہ جو ہے، یہ والا حصہ یہ 45 ڈگری ہے، سیم ٹو سیم اسی طرح یہ اس طرف والا حصہ، یہ والا حصہ جو ہے، یہ بھی 45 ڈگری ہے، یہ بھی 45 اور یہ بھی 45، کیونکہ یہ ہاف سے اوپر جو ہے 90، ہاف سے نیچے 90، اسی طرح رائٹ اور لیفٹ سے، یہ رائٹ سے ادھر 90 مکمل، یہ بھی 90۔ اب مثال کے طور پر میں ہوں پاکستان میں، ٹھیک ہے، اور میں قبلے کی طرف نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر میں یہاں ہوں پاکستان میں قبلے کی طرف نماز پڑھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میری سیدھ میں یہ والی لکیر ہے، یہ میری سیدھ میں یہ والی لکیر ہے، ٹھیک ہے؟ سوری، اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے یہاں تک 45 ہے، یہ 45 نہیں، 90 ہے، 90 یہاں تک ہے اور 90 یہاں تک، اسی طرح 90 یہاں سے یہاں تک اور 90 یہاں سے یہاں تک، سوری، تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب یہ میں بیچ میں ہوں، یہ سفید، یہ میں ہوں، اب یہ میں نماز پڑھتا ہوں تو سیدھ میں پڑھ لی تو نماز درست ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر میں نے ادھر ادھر پڑھ لی، مثال کے طور پر رائٹ یا لیفٹ سائڈ میں چلا گیا، اس طرف کر کے منہ کر کے نماز پڑھ لی، صحیح ہے؟ اور یا جو ہے مثال کے طور پر میں نے یہ دوسری طرف کر کے نماز پڑھ لی، فار ایگزامپل اس طرف کر کے نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے؟ تو کتنا دور میں گیا ہوں، دیکھا میں گیا ہوں نا دور، ہے، میں خانہ کعبے سے، کعبہ کی جہت سے میں دور چلا گیا، اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو رائٹ اور لیفٹ پہ چلا گیا۔ اب یہ رائٹ اور لیفٹ پہ جانا یہ کتنا گنجائش ہے؟ تو کہتے ہیں اس کعبے سے رائٹ سائڈ 45 ڈگری اور لیفٹ سائڈ 45 ڈگری، یعنی یہ آدھا آدھا، کتنا؟ آدھا آدھا تک گنجائش ہے، یعنی آدھا کتنا بنے گا؟ تقریباً یہاں تک، اوکے، تقریباً یہاں تک، اور اتنا ہی لیفٹ سائڈ میں، اتنا ہی اس سائڈ میں، مثال کے طور پر تقریباً یہاں تک، آدھا آدھا اگر آپ کریں گے تو تقریباً یہاں تک، اب یہ دیکھیں تو تقریباً اتنا ہوگا، تو 45 ڈگری رائٹ سائڈ، 45 ڈگری لیفٹ سائڈ تک اگر آپ پڑھ سکیں گے تو آپ کے لیے گنجائش ہے۔ اب یہ ساری کہانی جس کی اجازت دی گئی، شریعت نے اجازت دی، وہ کیوں؟ امر القبلۃ علی التخفیف، اسی قاعدے کی وجہ سے،
ٹھیک ہے. اچھا یہ آخری لاسٹ ضابطہ ہے، التکلیف مقید بالوسع. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو شریعت نے مکلف کیا ہے یا تکلیف دی ہے اس کی وسعت اور طاقت کے بقدر. اس کی وسعت اور طاقت کے بقدر، جتنی اس کی وسعت ہوگی اتنا اس کو حکم دیا گیا ہے. اگر اس کی وسعت سے چیز بڑھ رہی ہو تو پھر اس کو گنجائش ہے، پھر مسئلہ نہیں ہے. اس کی بہت واضح مثال یہی ہے، ہم صلات سے لے لیتے ہیں، نماز سے، اور بھی تو بہت ساری ہے، لیکن مثال کے طور پر ایک آدمی جنگل گیا اور اس کو قبلہ معلوم نہیں ہے، اس نے غور و فکر کر کے نماز پڑھ لی. نماز پڑھ لینے کے بعد اس نے دیکھا کہ بعد میں پتہ چلا، گاؤں شہر آیا یا لوگ آ گئے، لوگوں نے بتایا کہ بھئی تم نے تو، تمہارا قبلہ تو ویسٹ کی طرف تھا، تم نے ایسٹ کی طرف نماز پڑھ لی. تو حنفیہ کے ہاں اصول کیا ہے کہ وہ نماز نہیں لٹائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جس وقت نماز شروع کر رہا تھا اس وقت اس کی وسعت اور طاقت میں صرف یہی تھا کہ وہ غور و فکر کر کے کسی ایک جانب نماز پڑھ لے، وہ اس نے کر لیا. اب اس سے بڑھ کر وہ کیا کر سکتا تھا؟ لہٰذا اتنی ہی وہ مکلف تھا، جتنا وہ مکلف تھا اتنا اس نے کر لیا، لہٰذا نماز لٹانا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے خلاصہ کچھ قواعد کا. اب ہم ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں، باب کو شروع کرتے ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس اس باب میں 6 شرائط کا ذکر ہے جو نماز کے لیے ضروری ہے. 3 شرائط تو یہ ہے، یہ دیکھ لیں، 3 شرائط اسی لائن میں ہے. فرماتے ہیں ہیا، نماز کی جو شرائط ہے وہ یہ ہے: طہارت بدنی، بدنی ہی کی جو پروناؤن ضمیر ہے یہ نماز پڑھنے والے کی طرف ہے. نماز پڑھنے والے کے بدن کا پاک ہونا، من حدث و خبث، ہر قسم کی ناپاکی سے، خواہ وہ ناپاکی حکمی ہو، حدث ہو، یا خبث، یا وہ حقیقی ہو. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جب ہم کتاب النجاست شروع کر رہے تھے کہ نجاست کا لفظ 2 چیزوں کو شامل ہے. ناپاکیاں 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک کو بولتے ہیں حدث، ہا دال تھا، اور ایک کو بولتے ہیں خبث، خاباسین. حدث کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو بولتے ہیں حکمی نجاست، یعنی کوئی چیز ہماری گندگی نظر نہیں آ رہی لیکن ایک آدمی بے وضو ہے. کوئی چیز بدن پہ گندگی نظر نہیں آ رہی لیکن اس آدمی کے اوپر غسل واجب ہے. تو یہ جو بے غسل ہونا ہے، یہ جو بے وضو ہونا ہے، اس کو بولتے ہیں ناپاکی، حدث. یہ بھی ایک قسم کی ناپاکی ہے. اور دوسری ہے خبث. خبث کا مطلب ہے نجاست، ناپاکی جو نظر آ رہی ہو، گندگی، کپڑوں پر خون لگ گیا یا کوئی اور پیشاب وغیرہ کے چھینٹے لگ گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو بولتے ہیں خبث. ٹھیک ہے. تو بدن کا دونوں قسم کی ناپاکیوں سے پاک ہونا ضروری ہے. حدث سے بھی، یعنی کہ وہ آدمی بے وضو بھی نہ ہو اور بغیر غسل کی بھی نہ ہو، اگر اس کے اوپر غسل واجب ہے تو. ٹھیک ہے. تو حدث اصغر بولتے ہیں وضو کو، اور حدث اکبر بولتے ہیں بے غسل ہونے کو، دونوں سے پاک ہو. اور خبث کا مطلب ہے ناپاکی، نجاست، کوئی گندگی وغیرہ بھی اس کے اوپر نہ لگی ہو. آپ کو معلوم ہے کہ اس کی مقدار کیا ہے، وہ آگے انشاءاللہ آ جائے گی کہ کتنی مقدار معاف ہے. 1 درہم کی مقدار وہ ہم نے پڑھی بھی ہے، بلکہ آئے گی نہیں، ہم نے پڑھی. وَثَوْبِهِ، کنڈیشن نمبر 2، شرط نمبر 2، کپڑوں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. کس چیز سے؟ وہی ناپاکی اور گندگی سے. اور شرط نمبر 3، وہ مکانی ہی، اور جس جگہ میں وہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کو بھی پاک ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور ان سب کی وجوہات جو ہے نا یا دلائل وہ تو واضح ہے، خود قرآن کے اندر آیا ہے. مثلا کپڑوں کی پاکی کے لیے قرآن کے اندر آیا نا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. اور اسی طرح وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، وضو کی آیت ہے. اور جنابت کے لیے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح ان تمام شرائط کی وجوہات خود قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. تو یہ ہو گئی ہماری 3 کنڈیشنز. اب کنڈیشنز نمبر 4 جو ہے وہ ذرا تفصیلی ہے. وہ یہ ہے، شرط یہاں تک ہے، آگے شرط کی پھر ڈیٹیل ہے. کہتے ہیں وَسَتْرُ عَوْرَتِهِ، اور ستر عورت بھی شرط ہے. ستر مطلب چھپانا، اور عورت عربک میں عورت بولتے ہیں ایسی جگہ کو جس کا چھپانا واجب ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ انسانی بدن میں اتنا حصہ جس کو چھپانا واجب ہے اس کو بولتے ہیں عورت. تو ستر عورت، جس جگہ کو چھپانا واجب ہے اس کو چھپائیں گے نماز میں. یہ 4 کنڈیشن ختم ہو گئی. کپڑے کا، بدن کا پاک، کپڑوں کا پاک، مکان کا پاک، اور ستر کا چھپانا. اب ڈیٹیل یہ شروع ہو جائے گی کہ کتنا ستر چھپانا ضروری ہے. مرد کے لیے الگ حکم ہے نماز کے اندر کتنا حصہ چھپانا ضروری ہے، اور عورت کے لیے الگ حکم ہے کہ نماز کے لیے، نماز کے اندر کتنا حصہ چھپانا اس کے لیے ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی. یہ عام سچویشن کی بات نہیں ہو رہی، ورنہ تو علماء نے تو عام سچویشن میں عورت کے لیے چہرے کا پردہ بھی ضروری قرار دیا ہے جو نماز میں نہیں ہے.
ٹھیک ہے، یہ نماز کی بات ہو رہی ہے کہ اگر نماز میں ان مقامات میں سے کوئی جگہ کھل گئی تو پھر اصول کے مطابق نماز خراب ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے اندر کتنی جگہ چھپانا مرد کے لیے اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے مرد دیکھتے ہیں، وہی اور وہ جو سطر چھپانے والی جگہ ہے وہ کون سی ہے؟ ما وچ تحت سرتی ہی، ناف کے نیچے سے لے کر الا تحت رکبتی ہی، گھٹنے کے نیچے تک ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ ناف جو ہے یہ سطر میں داخل نہیں ہے مرد کا، مرد کے لیے ناف سطر میں داخل نہیں ہے، البتہ گھٹنے سطر میں داخل ہے، کیونکہ یہاں بولا گیا ہے کہ ناف کے نیچے سے شروع ہوگا اور گھٹنے کے نیچے تک ہوگا۔ ٹھیک ہے، البتہ اس میں علم کا اور فقہا کا اختلاف ہے۔ شافعیہ کے ہاں ناف جو ہے وہ ناف کو سطر میں شامل کرتے ہیں، مختلف دلائل موجود ہے۔ حنفیہ کے پاس بھی کچھ آثار اور دلائل ہے، اسی کی بنیاد پر حنفیہ کے اوپینین یہ ہے کہ بھئی ناف تو شامل نہیں ہے، کوئی چھپاتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن گھٹنے اس میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیے اس طرف آزاد عورت کا، کہ آزاد عورت کا کتنا حصہ سطر عورت ہے یا کتنا حصہ عورت میں آتا ہے اور جس کو نماز کے اندر چھپانا واجب ہے۔ کہتے ہیں وبدن الحر، آزاد عورت کا بدن کلہ عورت، اس کا مکمل بدن ہی عورت ہے۔ اس کا مکمل بدن عورت ہے کا مطلب کہ اس کا مکمل بدن چھپانا واجب ہے۔ اگر مکمل بدن میں سے کوئی بھی حصہ کھلے گا، ایک ون فورتھ اس کے برابر، کسی بھی اس کے برابر، تو پھر کیا مسئلہ ہوگا کہ ایسی صورت میں پھر نماز اس کی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب مثلا اس سے تین چیزیں خارج ہے۔ سارا کا سارا بدن چھپانا تو واجب ہے، لیکن نماز کے اندر تین چیزیں اس سے خارج ہے۔ نمبر ایک، الا وجہہا، مگر اس کا چہرہ وہ اس میں شامل نہیں ہے، وکفیہا، دونوں ہتھیلیاں، ٹھیک ہے، وہ دونوں ہتھیلیاں بھی اس میں شامل نہیں ہے، اور وقدمیہا، اور دونوں پاؤں، یہ بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ اب اگرچہ قدم کے اندر اہل علم کا اختلاف ہے کہ دونوں قدم جو ہے وہ شامل ہے یا نہیں، اور علامہ شامی اور کچھ حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ قدم بھی شامل ہے سطر میں، قدم کو چھپانا واجب ہے، لیکن کچھ علماء نے گنجائش دی ہے۔ بہرحال راجح قول یہی ہے کہ قدم بھی چھپانا ضروری ہے۔ چہرہ اور ہاتھوں کو چھپانا نماز کے اندر واجب نہیں ہے، اگر کھلا رہے تو نو پرابلم، اس سے نماز پہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر محرم کے سامنے بھی کھلنا کی اجازت ہے، وہاں اور ریزن ہو سکتی ہے، دیگر وجوہات کی بنیاد پر وہاں منع ہے، لیکن نماز کے اندر جو ہے کوئی چیز منی ہے، کون سا منع نہیں ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ چہرہ بھی اگر نماز میں چھپائے گی اور ہاتھ بھی چھپائیں گی تو پھر ایسی صورتحال میں بسا اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے نماز پڑھنا، اور عورت کے لیے خود کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، تو ضرورت کی وجہ سے اس کی گنجائش دے دی گئی، عام حالات میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اب ذرا اس کو دیکھیے، یہ بیچ میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ آیا ہے، ٹھیک ہے، آزاد عورت کی بات آ رہی تھی، تو جب آزاد عورت کی بات آ رہی ہے تو چلو اب آزاد عورت سے متعلق کچھ مسائل ذکر ہوں گے۔ نمبر ایک، کہتے ہیں وکشف ربع ساقها یمنع، کہ آزاد عورت کی پنڈلی کا ون فورتھ حصہ اگر کھل گیا تو یہ نماز کو منع کرتا ہے۔ وکشف، کھل جانا، ربع ساقها، آزاد عورت کے پنڈلی کا ون فورتھ حصہ، یمنع، یہ نماز کو منع کرتا ہے۔ کیوں؟ میں نے آپ کو اصول پہلے بھی بتایا تھا، یہ انکشاف کثیر ہے، ون فورتھ انکشاف کثیر ہے حنفیہ کے ہاں راجح قول کے مطابق، اور کتنے دیر تک یہ کھلا رہے گا تو نماز خراب ہوگی؟ 3 مرتبہ سبحان اللہ جس ٹائم میں انسان پڑھ سکتا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 3 سیکنڈ یا آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اتنے ٹائم میں، اب یہی حنفی کے یہاں راجح قول ہے، لہذا اگر تو جس پارٹ، جو پارٹ کھلے گا اسی پارٹ کا ون فورتھ کا لحاظ ہوگا، یہاں پر پنڈلی کھلی ہے تو پنڈلی کا ون فورتھ، اسی طرح سیم، ٹھیک ہے، سیم ٹو سیم، اسی طرح وکذا الشعر، اسی طرح بال، عورت کے بال اگر ون فورتھ کھلے ہیں تو تب بھی یہی حکم ہے، سر کے بال نیچے جہاں تک بھی لٹک رہے ہوں، والبطن، اسی طرح اس کا پیٹ، والفخذ، ران، والعورت الغلیظہ، العورت الغلیظہ بولتے ہیں سخت سطر، یعنی کہ شرمگاہ، ٹھیک ہے، اگر وہ کھلے گا تو اس کے اندر بھی یہی ہے، سخت شرمگاہ یعنی جو خاص شرمگاہ ہے، اس کے لیے علماء نے، امام کرخی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ 1 درہم کے بقدر، 5 روپے کے سکے کے بقدر بھی کھل جائے تو بھی نماز نہیں ہوگی، البتہ اس کے علاوہ جو دیگر مقامات ہے جیسے ران ہے، پیٹ ہے، بال ہے، ہاں، اس کا اگر ون فورتھ کھلے گا تب نماز خراب ہوگی۔
تو لہٰذا یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ بہت باریک دوپٹہ پہن کر نماز پڑھنا جس میں سارے بال نظر آ رہے ہوں، اس میں بھی نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ بال نظر آ رہے ہیں، ستر عورت کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بالوں کو چھپانا بھی ضروری ہے نماز کے اندر۔ آگے آ جائیے۔ اب یہ دو قسم کی وہ ہو گئی، مرد کا سطر اور آزاد عورت کا سطر، اور اب یہاں سے باندی کا سطر، چونکہ پرانے زمانے میں باندیاں بھی ہوتی تھی، تو کہتے ہیں والامۃ کالرجل، عورت باندی جو ہے وہ مرد کی طرح ہے، یعنی اس کا جو سطر ہے وہ بھی مرد کی طرح ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، لیکن اس میں دو چیزیں مزید بھی شامل ہے۔ نمبر ایک، وظہرها، اس کا پیٹھ، کمر، وبطنها، اور اس کا پیٹ، عورتن، وہ بھی سطر ہے۔ تو مطلب کیا ہو جائے گا کہ جو باندی ہے اس کا سطر مرد سے تھوڑا زیادہ اور آزاد عورت سے تھوڑا کم ہے، کیونکہ مرد کی طرح ناف سے لے کر گھٹنوں تک بھی ہے، اور پھر آگے کمر اور پیٹھ بھی ہے۔ ہاں یہ ہاتھ جو ہے اوپر کوہنیوں تک یہ نہیں ہے، گھٹنوں سے نیچے نیچے جو پنڈلی وغیرہ ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ باندی عورت عموماً کام کرتی ہے، مزدور قسم کی ہوتی ہے، تو اس لیے وہاں زیادہ گنجائش دی گئی ہے، لیکن آج کے زمانے میں چونکہ نہیں ہے تو بہرحال۔ اب یہاں پر وہ قاعدہ ذرا آپ اپلائی کریں گے جو قاعدہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، ذرا دیکھیے۔ وَلَوْ وَجَدَ ثَوْبًا، ایک آدمی نے کپڑا پایا، رُبْعَهُ طَاهِرٌ، اس کپڑے کا 1/4 پاک ہے، ٹھیک ہے، وَصَلَّى عَارِيًا، اور اس نے ننگا ہو کے نماز پڑھ لی اور یہ کپڑا نہیں پہنا، لم تجز، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ بھئی یہاں دو سچویشن ہے، ایک کہ جس کپڑے کا 1/4 پاک ہے، باقی سارا کپڑا ناپاک ہے، اسی کو پہن کے نماز پڑھنا یہ بھی خرابی ہے، اور دوسری طرف کیا ہے کہ بالکل ننگے ہو کے نماز پڑھنا یہ بھی ایک خرابی ہے۔ تو دونوں خرابیوں میں سے کم خرابی کون سی ہے؟ کم خرابی یہ ہے کہ کپڑے پہن کے، اگرچہ گندے کپڑے ہیں لیکن پہن کے نماز پڑھ لو، ننگے ہونے سے تو بہت بہتر ہے، اور خاص طور پر جب 1/4 جو ہے وہ پاک ہے۔ 1/4 موسٹ آف احکام کے اندر شریعت کے ہاں وہ کل کے حکم میں ہے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اگر کسی اس کا 1/4 کھل جائے گا تو اس سے نماز خراب ہوگی، تو وہاں پر 1/4 وہ مکمل کپڑے کے حکم میں ہے، ایسے ہی یہاں پر بھی جب 1/4 پاک ہے تو وہ بھی مکمل کپڑے کے حکم میں ہے۔ لیکن اگر 1/4 سے کم پاک ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کو اختیار ہے، چاہے کپڑا پہن کے نماز پڑھے یا ننگے ہو کے، جیسے دیکھیں وخیرہ، اور اختیار دیا گیا ہے، کب؟ ان طہورا، اگر پاک ہو، اقل من ربعہ، 1/4 سے کم، اگر کسی کپڑے کا 1/4 سے کم حصہ پاک ہے، تھوڑا سا پاک ہے باقی سارا گندا ہے، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے کیا کہ یا تو اسی کپڑے کو، گندے کپڑے کو پہن کے نماز پڑھ لے تو بھی ٹھیک، یا اس کپڑے کو چھوڑ کے ننگا ہو کے نماز پڑھے تو بھی ٹھیک۔ لیکن جب ننگا ہو کے نماز پڑھے گا تو اس میں ذرا خیال رکھنا ہوگا، جیسے نیچے آئے گا کہ پھر سجدہ اور رکوع جو ہے وہ نہیں کرے گا، ورنہ تو سطر کھلنے کا امکان ہے، تو اس صورتحال میں پھر رکوع اور سجدہ جو ہے اس کا اشارہ کرے گا۔ آگے آ رہا ہے، اب دیکھیے وَلَوْ عَدِمَ ثَوْبًا، اگر کسی کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، کسی نے بالکل کپڑا نہیں پایا، عادیمہ کا مطلب ہوتا ہے معدوم، عدم، کہ بالکل کپڑا نہیں ہے، صلی قاعدن، وہ بیٹھ کے نماز پڑھے، اوکے جی، بیٹھ کے نماز پڑھے گا، اور سجدہ اور رکوع کا کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں مؤمئن، مؤمئن مینز اشارہ کرتے ہوئے، اما یؤمی کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا، اشارہ کرتے ہوئے، برکوع و سجود، رکوع اور سجدے کا، تو رکوع اور سجدہ کا اشارہ کرے گا اور باقی نماز بیٹھ کے پڑھے گا، یہ عام حکم ہے اس کے لیے جس کے پاس بالکل کپڑے نہیں ہیں۔ وہ افضل، اور یہ بیٹھ کے پڑھنا، ننگا ہو کے بیٹھ کے نماز پڑھنا اور رکوع اور سجدے کا اشارہ کرنا، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ زیادہ افضل ہے، کس سے؟ من القیام برکوع و سجود، کہ کھڑے ہو کر رکوع بھی کیا جائے اور سجدہ بھی کیا جائے، اس سے بہتر یہ کہ بیٹھ کے پڑھو اور رکوع اور سجدے کا اشارہ کرو تاکہ سطر نہ کھلے، کیونکہ آس پاس کسی کی بھی نظر پڑ سکتی ہے، تو اس لیے یہ بہرحال تو 4 شرائط ہماری ہو گئی، ستر عورت کی ڈیٹیل تھی یہاں تک، اور بدن، کپڑا، مکان اور ستر عورت، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے 5ویں شرط ہے یہ، وَنِيَّةٌ بِلَا فَاصِلٍ، یہ ہے ہماری نماز کے لیے 5ویں شرط۔ اب نیت بلا فاصل کا کیا مطلب ہے؟ نیت بلا فاصل
کسی فاصلے یا فاصلے کے بغیر نیت، کسی فاصلے کے بغیر نیت ضروری ہے۔ فاصلے کے بغیر نیت کا کیا مطلب ہے؟ فاصلے کے بغیر نیت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے نیت کرے، ایسی نیت جو نماز کے ساتھ کنیکٹڈ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں نماز کی نیت کی، راستے میں کھاتا ہوا گپ شپ مارتا ہوا آیا اور مسجد میں بغیر کسی نیت کے کھڑا ہو گیا کیونکہ میں نے گھر میں نماز کی نیت کی ہوئی ہے۔ بھائی یہ نیت تو فاصلے والی ہے، تو نماز میں اور نیت کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو، یہ بلا سے اس کی طرف اشارہ ہے، وداؤٹ فاصلہ، نیت وداؤٹ فاصلہ، وداؤٹ ڈسٹینس۔ اور دیٹ فاصلہ یا وہ جو ڈسٹینس ہے وہ کون سی معتبر ہوگی؟ یہ فاصلہ یا جو ڈسٹینس ہے کب اس کی وجہ سے نماز میں گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ اس کو بولتے ہیں علماء فاصلہ اجنبیہ، اجنبی فاصلہ۔ اجنبی فاصلہ کا مطلب کوئی بھی ایسا کام نیت اور نماز کے درمیان، کوئی بھی ایسا کام کرنا جو نماز کے کاموں میں سے نہ ہو، بس وہ فاصلہ اجنبیہ ہے۔ مثلا آپ مسجد جا رہے ہیں اور آپ نے نیت کر لی لیکن راستے میں بھائی کے ساتھ بد گپ شپ لگائی، تو یہ گپ شپ نماز کے کاموں میں سے کوئی کام نہیں ہے، آپ کا بس فاصلہ آ گیا۔ اب دوبارہ نیت کرنی پڑے گی جب مسجد پہنچیں گے تو۔ لیکن اگر بیچ میں کوئی اجنبی فاصلہ نہیں آیا تو پھر آپ کی نیت ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مسجد گیا، وضو کر رہا ہے، اور جیسے ہی وضو مکمل کیا تو اس نیت کے ساتھ مسجد اندر کی طرف بڑھا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور چلتے 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 وہ لمبی مسجد تھی پہنچ گیا، اس چلنے میں اور کوئی کام نہیں کیا سوائے چلنے کے، تو کہتے ہیں یہ نیت کافی ہے، ڈائریکٹ تکبیر تحریمہ باندھ کے پڑھ لے نماز۔ کیوں؟ کیونکہ اب نماز اور اس کی نیت کے درمیان میں کوئی بھی حائل نہیں ہوا، وہ جو چلنا ہے وہ بھی تو نماز ہی کا حصہ ہے، نماز کے لیے آ رہا ہے، تو اس کے علاوہ اور کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ تو صرف چلنا نماز کی طرف یہ فاصلہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اجنبی فاصلہ آ گیا تو اس کی وجہ سے پھر گڑبڑ ہو جائے گی، ڈسٹینس ہو جائے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، کوئی بھی کھانا پینا گپ شپ مارنا، اس کی وجہ سے نیت ختم ہو جاتی ہے، نیت دوبارہ کرنی پڑتی ہے پھر نماز کے لیے۔ اب نیت تو چلے، یہ بات تو سمجھ آ گئی، لیکن نیت کہتے کس کو ہے؟ یہ ہے نیت کی ڈیٹیل۔ وہ شرط، نیت کے اندر شرط یہ ہے کہ ان یعلم بقلبہ، کہ وہ یہ دل سے یہ جانتا ہو کہ ای صلاۃ یصلی، کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ کیونکہ نیت کی تو تعریف ہی یہی ہے نا، نیت کی تعریف ہی یہی ہے کہ مثال کے طور پر اس کو دل سے ہی معلوم ہو کہ بھئی وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، یا فرض پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے۔ تو اصلا نیت کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے۔ علماء جب نیت کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قصد القلب للدخول فی الصلاۃ، نماز کے اندر داخل ہونے کا ارادہ، صرف ارادے کا نام ہے۔ تو بہرحال اس کو یہ معلوم ہو دل میں کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ اب لیکن نفل اور فرض نمازوں میں تھوڑا فرق ہے، وہ یہاں آ جائے گا، ذرا دیکھیے۔ وَيَكْفِيهِ مُطْلَقُ النِّيَّةِ لِلنَّفْلِ وَالسُنَّةِ وَالتَّرَاوِيحِ، نفل نماز ہو یا سنت نمازیں ہوں یا تراویح ہو، وہاں جسٹ مطلق نیت بھی کافی ہے۔ مثلا وہ کہہ رہا ہے 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، کافی ہے۔ نفل پڑھ رہا ہے سنت یا تراویح، یا 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، صرف رکعت کہہ دیا جسٹ، کوئی ساتھ میں کوئی بتایا نہیں کہ فرض پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں یہ جائز ہے، لیکن 3 قسم کی نمازوں میں: نمبر 1 نفل، سنت اینڈ تراویح، ناٹ فرض اینڈ واجب۔ فرض اور واجب کو باقاعدہ کلیئرلی متعین کرنا پڑے گا، اوکے، وہ آگے آ رہا ہے۔ وَلِلْفَرَضِ، اور جہاں تک فرض ہے، فرض کے لیے شُرِطَ تَعْیِینُهُ، اس کی تعیین اور سلیکشن ضروری ہے کہ کون سی فرض ہے۔ کل عصر، مثلا وہ کہہ رہے عصر کی 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، عشاء کی 3 رکعت وطر پڑھ رہا ہوں، عید کی 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، تو عید کی نماز بھی واجب، وطر بھی واجب، اور باقی نماز فرض۔ تو یہ ضروری ہے کہ نماز کی تعیین ہو۔ نماز کی تعیین کیسے ہو سکتی ہے؟ یا تو اس ٹائم کا نام لے لے، عصر کی نماز، آج کی عصر، ظہر الیوم، آج کا ظہر، یا ظہر کی نماز، یا 4 رکعت فرض، اس وقت کی فرض، صرف وقت کہہ دے کہ اس وقت کی فرض نماز، اگرچہ ظہر عصر کا نام نہ لے، اتنا بھی کہہ دے کافی ہے۔ اس وقت کی 4 فرض نماز پڑھ رہا ہوں، 4 فرض رکعت پڑھ رہا ہوں، تو اس وقت کی 4 فرض رکعت کون سی ہے؟ مثلا ابھی میرے پاس ادھر عصر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ کسی نہ کسی صفت سے اس کو متعین کر دے، یا تو ڈے کے ذریعے کہ دن کا نام لے لے، یا نماز کا نام لے لے، یا مثلا آج کی عصر کی نماز، یا اس وقت کی عصر، اس وقت کی نماز فرض، اس طرح کر کے اس کو باقاعدہ متعین کرنا ضروری ہے۔ اچھا، مقتدی جو ہے، مقتدی
وہ ساتھ میں ایک اور نیت بھی کرے گا. والمقتدی ینوی المتابعۃ ایضا، مقتدی جو ہے وہ امام کی اتباع کی نیت بھی کرے گا. مقتدی پر نا اصل میں تین قسم کی نیتیں ضروری ہوتی ہے. ایک نفس نماز کی نیت، وہ تو ویسے بھی کرتے ہیں جب آتے ہیں. نمبر دو، فرض اگر نماز ہے یا واجب تو اس کی تعیین کی نیت کہ بھائی کون سی فرض ہے. اور نمبر تھری یہ امام کی نیت. امام میں متعین کرنا ضروری نہیں ہے کہ یہ زید امام ہے یا یہ عمر امام ہے، نو. جسٹ یہ نیت کر لے کہ اس جو بھی امام ہے بس اس کے پیچھے پڑھ رہا ہوں. ذہن میں یہ ہو کہ اس امام کی اتباع میں نا میں نماز پڑھ رہا ہوں. ذہن میں یہ ہو کافی ہے. زبان سے بولنا صرف مستحب ہے، کوئی واجب یا ضروری نہیں ہے، لیکن ذہن میں ہو تو کافی ہے. اچھا، وللجنازۃ ینوی الصلاۃ للہ تعالی والدعاء للمیت. نماز جنازہ اگر کر رہا ہے تو اس کے اندر دو قسم کی نیتیں کرے گا. ایک صلاۃ للہ، ٹھیک ہے، اور کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. اور دعا للمیت، کہ میت کی داعین للمیت اس طرح کر کے کسی بھی زبان میں ہو جیسے بھی ہو، لیکن یہ دو کیونکہ میت کا حق ہے ایک قسم کا. نماز تو اللہ کے سامنے پڑھ رہے ہیں نا، تو اس لیے صلاۃ للہ اور دعا میت کے لیے. تو یہ ہے بنیادی طور پر پانچویں شرط یہاں تک مکمل ہو گئی جو کہ نیت تھی. یہاں سے استقبال قبلہ سے آخری جو شرط ہے وہ ہے قبلے کی طرف منہ کرنا، وہ شروع ہو جائے گا. اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو کچھ پہلے بھی بتا بھی دی، اور کچھ ڈیٹیل اس کے اندر ہے بھی، لیکن یہ ہے کہ دو تین مسائل ہے اس میں، وہ نہیں ہو پائیں گے. ابھی 1 منٹ رہ رہا ہے، یہ ختم ہو جائے گا. تو اس کو نا، اس کو پھر نیکسٹ کلاس میں کرتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ میری جو آج کی میٹنگ ہے یہ میں نے اپنے لنک سے لگائی ہے تو یہ جلدی ختم ہو جائے گی. وہ دوسرا لنک آج وہ مصروف تھے، انہوں نے کہا کہ آج میری چھٹی ہے.